welcome, 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 welcome. محترم اور معزز اور شہر کے معروف ایجوکیشنسٹ، بزنس مین حنید لاکھانی، رابطہ کمیٹی کے اراکین، ہمارے ساتھ جو حال ہی میں شامل ہوئے ہیں ساتھی اسحاق بھائی اور پروفیسر ظفر عارف بھائی، اور ہمارے ساتھ اس سے پہلے جو پی ٹی آئی سے دو صاحب آئے، امجد بھائی اور حمزہ نفیس، اور آج کی اس پریس بریفنگ میں موجود تحریکی ساتھیوں، کارکنوں، ہماری معزز سینیٹر صاحبہ خوشبخش شجاعت باجی، رابطہ کمیٹی کے شاہد پاشا بھائی اور عارف خان بھائی، اور محفوظ یار خان بھائی، بہت سارے لوگ ہیں، خالد مقبول بھائی رابطہ کمیٹی کے ساتھی، ہمارے مختلف شعبوں کے ساتھی، اور خاص طور پر جو میڈیا کے دوست آئے ہیں، آپ سب کو السلام علیکم اور آپ کی آمد کا شکریہ۔ آج آپ کو یہاں زحمت دینے کا مقصد یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ میں کراچی شہر کا ایک بیٹا، کراچی شہر کا ایک فرزند، اور ایک ایسا شخص جس نے بہت کامیابی کے ساتھ پورے پاکستان میں شعبہ درس اور تدریس کی خدمت کی ہے، شعبہ تعلیم کی خدمت کی ہے، اور پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے کام کیا ہے، اور بہت محنت اور جافشانی کے ساتھ ہزاروں لاکھوں طالب علموں کا ایک نیٹ ورک بنایا ہے، لوگوں کو علم اور آگہی دے کر بااختیار بنایا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے۔ آج حنید لاکھانی باقاعدہ متحدہ قومی موومنٹ میں شامل ہوئے ہیں، شامل ہو رہے ہیں،
ایم کیو ایم میں قائد تحریک الطاف بھائی کے قافلے کے ساتھ آج ان کی شمولیت کے موقع پر ہم نے یہ اہتمام اس لیے کیا کہ ہم اپنے لیے بھی یہ بات ہمارے لیے بھی یہ بات انتہائی فخر کا باعث ہے، ہمارے لیے بھی یہ بات انتہائی حوصلے کا باعث ہے کہ آج حنید لاکھانی کی یہاں شمولیت، یہاں آمد سے ایک بات کو بہت تقویت ملتی ہے کہ الطاف بھائی کی آئیڈیالوجی اور ان کا نظریہ، الطاف بھائی کی تحریک اور تنظیم کا کانٹینٹ، سافٹ ویئر، جو کہ پاکستان کے عوام کے بنیادی مسائل کے حل کی ضمانت فراہم کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ ہمارے ہارڈ ویئر میں، ہمارے پرسیپشن میں، مجموعی تاثر میں جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہارڈ ویئر کو ہمارے مخالفین نے پروپیگنڈے کے ذریعے بڑا نقصان پہنچایا ہو، اس میں بڑا ڈینٹ لگایا ہو، لیکن جو چیز ایم کیو ایم میں قابل دید ہے، عام پاکستانیوں کو ایم کیو ایم میں جس چیز کو دیکھنا چاہیے وہ الطاف بھائی کی تحریک اور تنظیم کا بنیادی کانٹینٹ ہے، سافٹ ویئر ہے، اس کا خمیر ہے، اور آج حنید لاکھانی کی شمولیت سے بھی اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی نظریاتی جماعت ہے، اگر پاکستان میں مسائل کے حل کی کوئی ضمانت ہے تو وہ قائد تحریک الطاف بھائی اور متحدہ قومی موومنٹ ہے۔ افشاں باجی کی شمولیت ہو یا میرے اور ساتھیوں کی شمولیت ہو، یہ موجودہ دور ایم کیو ایم کا کوئی بہت آئیڈیل دور نہیں ہے، کوئی بہت آسانی والا دور نہیں ہے، ہم بہت سی مشکلات کا شکار ہیں، اور ان مشکلات میں محفوظ یار خان بھائی کا آنا، ساتھی اسحاق کا آنا، کرم چند بھائی کا آنا، افشاں باجی کا آنا، پروفیسر ظفر عارف بھائی کا آنا، حیدر امام رضوی صاحب کا آنا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے اپنے شعبوں میں ایک نمایاں نام رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں پاکستان کی خدمت کی ہے۔ اب یہ لوگ اگر متحدہ قومی موومنٹ میں شامل ہو رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی برانڈنگ اب بہتر ہو رہی ہے اور متحدہ قومی موومنٹ کی مارکیٹنگ بہتر ہو رہی ہے، اور ایم کیو ایم کی امیج بلڈنگ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مؤثر طور پر ہو رہی ہے، اور جن لوگوں نے ایم کیو ایم کو سمجھا ہے یہ خود بھی اپنے لفظوں میں بتائیں گے، حنید لاکھانی جو یہ کس وجہ سے ایم کیو ایم میں شامل ہوئے یہ بھی بتائیں گے، اور یہ پہلے ہی بہت مصروف شخص ہیں حنید لاکھانی، اس وقت بھی ان کا موجودہ نیٹ ورک 20,000 سے زیادہ طالب علموں کو یہ علم کی روشنی سے جو ہے وہ انہیں مستفیض کر رہے ہیں، انہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور پورے پاکستان میں اب ان کے ادارے ہیں، یہ قومی سطح پر کام کر رہے ہیں، ینگسٹ چانسلر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری گفتگو رہی حنید لاکھانی سے، جو الطاف بھائی کی گفتگو رہی، اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ سمجھا ہوں کہ حنید بھائی نے ایم کیو ایم میں اور الطاف بھائی کی ایک چیز سے جو خاص طور پر وہ متاثر ہوئے ہیں، شاید یہ اپنی زبان سے بھی کہیں لیکن میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ الطاف بھائی اور ایم کیو ایم واحد رہنما اور جماعت ہیں
جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو بااختیار بنانا ہے، متوسط اور غریب طبقے کو آگے لانا ہے، اور کس طرح لانا ہے کہ انہیں مچھلیاں پکڑ کر نہیں کھلانا، مچھلیاں پکڑ کر نہیں کھلانا، بلکہ مچھلیاں کس طرح پکڑنا ہے، پاکستان کے عوام کو یہ فن اور ہنر سکھانا ہے کہ وہ خود اپنی مدد آپ کے تحت مچھلیاں پکڑیں، ہم انہیں پکڑ کر نہ کھلائیں، حکومت انہیں پکڑ کر نہ کھلائیں، مسلم لیگ انہیں پکڑ کر نہ کھلائے، پیپلز پارٹی انہیں پکڑ کر نہ کھلائیں۔ تو جو کامیابی کی کنجی ہے وہ یہ ہے، ڈونٹ گیو فش ٹو یور پیپل بٹ ٹیچ یور پیپل ہاؤ ٹو کیچ فش۔ اگر پاکستان کے عوام آج مچھلیاں پکڑنا سیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری قوم دنیا میں کسی کی محتاج نہیں رہے گی، پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا، کیونکہ ہر شخص اپنے حصے کی مچھلیاں پکڑ رہا ہوگا، پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوگا، اور پاکستان تیزی سے ترقی کے راستوں پر گامزن ہوگا، اور پاکستان صحیح معنوں میں آزاد اور خود مختار پاکستان ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمیوں کو بااختیار بنانا، یہ قائد تحریک الطاف بھائی کا وہ نظریہ ہے، اور پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بنانا، یہ دو باتیں ہیں، ایک روشن خیال، ایک ترقی پسند، ایک شرکتی جمہوریت والا پاکستان جس میں سیاسی عمل میں، معاشرتی عمل میں اور معاشی عمل میں ہر پاکستانی کو شامل کیا جائے، لوگوں کو امپاور کیا جائے، بااختیار بنایا جائے، اور قائد اعظم کا ایک اعتدال، روشن خیال، ترقی پسند پاکستان قائم کیا جائے۔ یہ دو باتیں ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان، اور دوسرا لوگوں کو مچھلیاں نہ دو بلکہ انہیں مچھلیاں پکڑنے کا فن سکھا دو۔ یہ دو باتیں ہیں جس کی بنا پر آج یہ انتہائی تعلیم یافتہ لوگ، انتہائی پڑھے لکھے لوگ جو سیلف میڈ ہیں، جو اپنی محنت سے بنے ہیں، وہ آج متحدہ قومی موومنٹ میں شامل ہو رہے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کو ہمیں سیلف میڈ بنانا ہے، اس کے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے۔ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے تو پاکستان بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا، پاکستان بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا۔ یہ جو کاسائے گدا ہے یہ ہمیشہ کے لیے توڑ دیا جائے گا، ہم کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، اور پاکستان تیزی سے ترقی کرے گا۔ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس مقصد سے آج حنید لاکھانی بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ مجھے ایک اعلان آخر میں بھی کرنا ہے، وہ میں بعد میں کروں گا، اور انشاءاللہ عید کے بعد اور سرپرائزز بھی ہیں، اور بھی شمولیتیں ہیں انشاءاللہ تعالی، تو آپ کو گاہے بگاہے ہم اس طرح زحمت دیں گے، اور آپ لوگ اسی طرح انشاءاللہ تعالی آتے رہیں گے۔ اور بھی ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں جو اپنے اپنے شعبوں میں ایک بڑا نام رکھتے ہیں، وہ بھی شامل ہو رہے ہیں، اور وہ بھی سیاست میں اب براہ راست اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ بھی لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم انہیں انکریج کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، اور ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے، اور ایسے تعلیم یافتہ، پڑھے لکھے، کامیاب لوگ جو تعلیم کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کارکنوں کے حوصلے بھی بہت بلند ہوئے ہیں، اور ہمارا بھی سیروں خون بڑھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی یہ بہت باعث حوصلہ اور باعث تقویت بات ہے، تو ہم ان کی شمولیت کو بھی جو ہے وہ ایک اہم واقعہ سمجھتے ہیں، اسی لیے آج یہ پروگرام رکھا گیا، ورنہ ان کے گھر پہ ایک چھوٹا سا افطار ہو گیا تھا، انہوں نے اپنے رفقا کو، بزنس کمیونٹی کو اور تعلیم سے وابستہ لوگوں کو بلایا تھا، اور جو ان کے حلقہ احباب ہے، اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد یہ آئے ہیں۔ گویا کہ جب یہ آئے ہیں تو ان کا حلقہ احباب بھی اور ان کے سارے اور لوگ بھی آج ان کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ میں گویا کہ باقاعدہ شامل ہو گئے ہیں۔ تو ہم ان کو بھی، حنید لاکھانی کو، ان سب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، جی آیانو کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، بلی کار کہتے ہیں، اور ہمیں بہت خوشی ہے، اور ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے لیے بھی ایک اچھے تعلیمی اداروں کو چلانے والے آج ایم کیو ایم میں آ رہے ہیں، اچھی ہاؤسنگ کی سہولتیں، یہ ان کی دوسرا جو ان کا کام ہے وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کا بھی کام ہے، تو وہاں پر بھی، اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت سوشل کام ہے، بہت سارے یتیموں کو اڈاپٹ کرنا، چھوٹے یتیم خانے بنانا،
یہ بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی منظر عام پر آئیں گی. تو یہ وہ اچھے کام ہیں جن کی آج پاکستان کو ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری باتوں کو لے کر یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ الطاف بھائی کی طرف سے پاکستان کے مظلوموں کے لیے بھی اور پاکستان کے طالب علموں کے لیے بھی حنید لاکھانی کی صورت میں عیدی ہے جو پاکستان کے طالب علموں کو اور مظلوموں کو ہم دے رہے ہیں. تو یہ ہے مظلوموں کے لیے اور طالب علموں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، انہیں امپاور کرنے کے لیے. نوجوانوں کو جس طرح پاکستان کے قیام میں قائد اعظم محمد علی جناح نے نوجوانوں کو شامل کیا تھا، یہ بھی ابھی نوجوان ہی ہیں، جوان ہی ہیں اور بڑے جوان جذبوں کے ساتھ ہی آئے ہیں. تو یہ عیدی بھی ہے الطاف بھائی کی طرف سے پاکستان کے مظلوموں کے لیے بھی اور پاکستان کے نوجوانوں اور طالب علموں کے لیے خاص طور پر. میں اسی بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور اوور ٹو حنید لاکھانی. ہم انہیں 90 پر ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمیں خوشی ہے اور انشاءاللہ تعالی میں انہیں بھی یہ کہوں گا کہ انہیں بھی بہت مزہ آئے گا ہمارے ساتھ کام کر کے. جے تانو سواد نہ آوے تو پیسے واپس. سب سے پہلے تو میں بے حد شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا، فاروق بھائی آپ کا، خوش بخت صاحبہ آپ کا، شجاعت علی بیگ صاحب آپ کا، خالد صاحب آپ سب لوگوں کا. آپ لوگوں نے جس طرح مجھے ویلکم کیا یہاں پر، میں کمپلیٹلی اسپیچ لیس ہوں. مجھے نہیں پتا میں کیا بولوں، لیکن بس اتنا ہی کہوں گا کہ میں بے حد مشکور ہوں اور بہت بہت شکریہ. آپ نے کھلے دل سے میرا استقبال کیا ہے اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ جو مجھ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو امیدیں ہیں، ان پہ پورا اتروں. انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں. فاروق بھائی آپ نے اتنی ساری باتیں کی. میں اتنا اچھا آدمی نہیں ہوں، بس تھوڑی بہت محنت کی اور ایک مشن تھا جس پہ میں نے کام سٹارٹ کیا. جب 98 میں واپس آیا اپنی تعلیم ختم کر کے، گریجویٹ کیا تھا میں نے امریکہ سے اور واپس پہنچا، تو اس وقت ایک آپشن تھا کہ وہیں پہ کاروبار کر لوں. لیکن جب یہاں آیا تو ویسے ہی والد صاحب سے گپ شپ ہو رہی تھی کہ ایک یونیورسٹی بنائی جائے اور ایک ضرورت ہے یہاں پہ یونیورسٹی کی، اور اتفاق سے اللہ نے اسباب بھی پیدا کر دیے، انہوں نے جگہ بھی دے دی اور یونیورسٹی بن بھی گئی. ایک چھوٹا سا کالج تھا اور الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے یونیورسٹی بن گئی. اس یونیورسٹی بننے میں اور اس کا چارٹر ملنے میں اگر کسی کا سب سے زیادہ بڑا رول ہے تو وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار، ان کا رول ہے. میں ان کے دفتر میں گیا. یہ اس وقت جو ہماری اسمبلی تھی وہ اور گورنر سسٹم کچھ اس طرح پالیٹکس تھی کہ وہ ایک ڈفرینٹ اس پہ چل رہا تھا. خیر میں ان کے دفتر گیا اور ان کو بتایا کہ جی یہ چارٹر اپروو ہوگا اسمبلی میں. میں واز اے ویری ینگ بوائے، 24 سال میری عمر تھی، اور انہوں نے لٹرلی اپنا دفتر کمپلیٹلی میرے حوالے کر دیا. وہیں سے میں پرنٹ لیتا تھا، نیچے جاتا تھا لاء ڈپارٹمنٹ میں، وہ بنایا، روزانہ دھکے کھائے. خیر لیکن صرف ان کے دفتر سے مجھے کمپلیٹ سپورٹ صرف اس لیے تھی کہ میں ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہوں. جب سب کچھ ہو گیا اس کے بعد فاروق بھائی مجھے ایک کمرے میں لے کے گئے اور انہوں نے کہا دیکھو حنید، ہماری پارٹی جو ہے وہ سیلف لیس کام کرتی ہے، صرف اس لیے کہ شہر میں اچھے کام ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پارٹی کے اندر ہاتھ بٹاؤ، کام کرو. لیکن میں نیا نیا کاروبار میں آیا تھا اور چھوٹا سا کالج بنایا تھا، تو اس میں کافی زیادہ بزی تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ میں یہ ایجوکیشن سے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سے آدمیوں کو ٹرین کر کے ان کو کاروبار میں لا کے ان کو نوکریوں پہ لگا کے شاید ملک اور شہر کو تبدیل کر سکوں گا. لیکن فاروق بھائی 20 سال ہو گئے اقرا یونیورسٹی کو بنے ہوئے
اور ان 20 سالوں میں میں نے کراچی کو بد سے بدتر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. دن بر دن یہاں پہ پاورٹی بڑھی ہے. اور بیچ میں ایک پیریڈ آیا تھا ایم کیو ایم کا جس میں بہت ترقی ہوتے ہوئے نظر آئی. پھر اس کے بعد دوبارہ وہی کوڑا کرکٹ, گندگی, مچھر, ڈینگی, یو نیم اٹ, ہر قسم کی بیماریاں, تکلیفیں شہر میں آئی ہیں جو کسی بھی سویلائز ملک میں, کسی بھی ایجوکیٹڈ شہر میں, یہ شہر تو پورے ملک کو آمدنی دیتا تھا, پورے ملک سے لوگ آتے تھے یہاں پہ, کھاتے تھے, کماتے تھے. اور اب یہیں کا لوگ, یہیں کے جو لوگ رہنے والے ہیں وہی بے روزگار ہو گئے, وہی جو ہیں پڑھ لکھ کر جو ہے نوکریوں کی تلاش میں پھر رہے ہیں اور پڑھنے لکھنے جا بھی نہیں سک رہے. یونیورسٹیز کا برا حال ہے, یونیورسٹیز میں ایجوکیشن اتنی مہنگی. ایون اقرا یونیورسٹی جو میری یونیورسٹی ہے, آج 20,000 بچے ہیں, لیکن میجورٹی جو مڈل کلاس ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی اس کو. 40-50 ہزار روپے ایک سیمسٹر کا, 1 لاکھ روپے ایک سال کا بہت زیادہ ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. اور فاروق بھائی 20,000 لوگوں سے اس شہر کی تقدیر تبدیل نہیں ہو سکتی. میں پتہ نہیں کہیں بہت لمبی بات تو نہیں کر رہا, تو میں یہ سوچ کے کافی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ پہ لگا کہ کیا کیا جائے. اور میں نے ارادہ کیا کہ میں نے 5-10 ہزار نہیں بلکہ 5-10 لاکھ لوگوں کو پڑھانا ہے, اور اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا. اور اس چکر میں لگا رہا. یہاں سے شہباز شریف سے ملاقات ہوئی, اس سے بات ہوئی, نواز شریف سے ملاقات ہوئی, اس سے بات ہوئی, مشرف سے ملاقات ہوئی. میں بڑا کلوز تھا مشرف کی گورنمنٹ میں, فاروق بھائی کو پتہ ہے. تو کئی بار ڈسکشنز ہوئی, میڈم زبیدہ جلال سے ہوئی, عمران خان سے ہوئی, اور ان سب لوگوں نے بات سنی اور آئی گئی کر دی. میڈم زبیدہ جلال اسٹل لائک اے سسٹر ٹو می, اور انہوں نے ماشاءاللہ سے 40-50 یونیورسٹیاں بنائیں اس دور میں اپنے 2-3 سالوں میں. ایک سیلف لیس عورت تھی, لیکن باقی کسی نے بھی باتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا. اور اتفاق سے میں خوش بخت شجاعت عالیہ صاحبہ کے گھر بیٹھا ہوا تھا, اور وہاں پہ ذکر آیا نذیر حسین یونیورسٹی کا, اور میری بات ہوئی اس وقت الطاف بھائی کے ساتھ 1-1.5 گھنٹہ. اور سمپل ان کا بھی یہی ایک درد تھا کہ کس طریقے سے میں اپنے شہر میں اپنے لوگوں کو, اپنے مڈل کلاس کو, اپنی کراچی کی عوام کو تعلیم دے سکوں, اور تم کس طرح اس میں امداد کر سکتے ہو. انہوں نے تو مجھے کہا تم پروفٹ بھی رکھو. میں کہا جی مجھے پروفٹ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے یہ کام کرنا ہے. اور انہوں نے کہا جی مجھے بھی میرے والد صاحب نے یہی بات سکھائی ہے کہ تعلیم دے دو. اگلے دن میں نذیر حسین یونیورسٹی میں تھا. ماشاءاللہ انہوں نے اتنا بڑا تحفہ آپ سب لوگوں کو یہاں پہ دیا ہے. معمولی سے اس کے مینجمنٹ کے ایشوز تھے, انشاءاللہ اس کو ہم ریزالو کریں گے, اس کو لے کے آگے چلیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں وہ یونیورسٹی 5,000 نہیں, 50,000 نہیں, 5 لاکھ نہیں, انشاءاللہ 50 لاکھ بچوں کو تعلیم دے گی. اور یہ ممکن ہے, اور بہت کم قیمت میں دے گی, بہت جلدی دے گی. آپ سب لوگوں کا ساتھ ہوگا تو یہ چیز پاسبل ہوگی. تو میں نے اسی وقت ارادہ کیا کہ میں اس لائن پہ ایجوکیشن کے لیے کام کروں گا. میری ایکسپرٹیز یہی ہے, میرا ارادہ یہی ہے کہ میں نے ایجوکیشن میں کام کرنا ہے. باقی جہاں تک سوشل ورک کی بات ہے تو ہاں میں نے اپنی طرف سے کوشش کی, کیونکہ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تو ہم سب باتیں کرتے ہیں نا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے چلو تھوڑا سا کچرا صاف کرا لو, تھوڑے سے گٹر کے ڈھکن لگوا لو, تھوڑا سا یتیم خانے بنا لو, لیکن 20-25-50 بچوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا اس شہر کا. ہمیں اس شہر کے سارے بچے اڈاپٹ کرنے ہیں, سارے کے سارے سگنلز سے یہ فقیر اور یتیم اور مسکین بچوں کو ہٹانا ہے اور ان کو صحیح جگہ پہ پہنچانا ہے. اور وہ ہم پہنچا سکتے ہیں, حکومت میں آ کر پہنچا سکتے ہیں, ان لوگوں کی چوریاں ختم کر کے پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ پیسہ ہے, پیسے کی کمی نہیں ہے, ول ہے, فلنتھراپی ہے, اس کی کمی نہیں ہے. آپ سب لوگ ملیں گے
इस डायरेक्शन में काम होगा और हम ये काम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे, कराची को वापस रोशनियों का शहर बनाएंगे और बहुत इजीली पॉसिबल है। हम सबको अपने घर से स्टार्ट करना होगा, अपनी गली से स्टार्ट करना होगा, अपने मोहल्ले से स्टार्ट करना होगा, अपने इलाके से स्टार्ट करना होगा। तो मैंने भी यही चुना है कि मैं सबसे पहले अपने शहर की इस पार्टी से स्टार्ट करूं और इस शहर को मुत्तहिद रखूं, बंटने ना दूं। अगर हम बंट गए तो फिर दोबारा से ये शहर बहुत पीछे चला जाएगा, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप सब लोगों ने मेरा साथ देना है कि ये शहर यूनाइटेड रहे, एक रहे, और जो लोग हमसे दूर भी हो गए हैं उनको भी मना के वापस लाएं और इंशाल्लाह सब आएंगे वापस। थैंक यू। चलो भाई, आपने तो पॉलिटिकली बहुत सारी काम की बातें और काम का मसाला भी दे दिया। ये मीडिया वालों को जो आपके आखिरी जुमले हैं, बहुत से लोग वापस आएंगे और शहर को बंटना नहीं चाहिए, तो ये भी तकसीम के ख़िलाफ़ है। और अल्ताफ़ भाई ही हमारे इस शहर के इत्तेहाद और यकजहती की अलामत है, ज़मानत है, मसाइल के निजात दहिंदा हैं और हमारे मुस्तक़बिल की भी रोशन मुस्तक़बिल की भी कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई ज़मानत है इंशाअल्लाह ताला। तो इत्तेहाद और यकजहती को कायम रखना है और उसी हमारे हाथ बटाने के लिए हुनैद आए हैं। एक बात का जिक्र रह गया था, आपने बहुत अच्छी बातें की, बड़ा हौसला मिला कि ये भी तहरीक इंसाफ से होकर अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में आए हैं। इन सब से मिलाओ तो एक बार मेरे दिल से मिलो, तो ये भी होकर आ गए वहाँ से हैं। मतलब हुनैद लाखानी भी तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, वहाँ पर भी अपनी तरफ से जो अपनी इनकी कैपेसिटी थी काम किया, लेकिन इन्होंने महसूस ये किया कि अगर कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ से आवाम की सही खिदमत हो सकती है तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। और इन्होंने तो खैर बहुत सारे स्टेशन नहीं बदले हैं। तहरीक इंसाफ आपकी पहली पॉलिटिकल पार्टी थी और एमकेएम आपकी दूसरी और आखिरी पॉलिटिकल पार्टी इंशाअल्लाह। महफूज यार खान कहाँ बैठे? आपकी कितनी पार्टियां थी भाई? तो तहरीक इंसाफ के अलावा सारी पार्टी में गए, लेकिन कहा कि अगर आखिरी स्टेशन है सियासी कारकुनों का कि उनकी प्यास अगर कहीं बुझ सकती है तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में और कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई के ज़रिए से है। तो महफूज यार खान भी बिलाखिर प्यास बुझ गई और एमकेएम में शामिल हो गए। तो ये भी तहरीक इंसाफ छोड़ कर आए थे। और हमारे पीछे जो दो साथी बैठे हैं, अमजद भाई, ये भी तहरीक इंसाफ से आए हैं, और हमजा नफीस जिन्होंने कितने हज़ार वोट लिए थे? 20,000। तो ये भी तहरीक इंसाफ से आए हैं। तो जी मैं एक ऐलान कर दूं, और भाई भी अब आपसे गुफ्तगू करेंगे उसके बाद, कि आज राब्ता कमेटी ने फैसला किया था, कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई ने उसको इंडोर्स किया है। अब अगर कोई नया साथी शामिल हुआ है तो जो थोड़े देर से पहले शामिल हुए थे, साथी इसहाक भाई को राब्ता कमेटी में शामिल किया गया है और ये अब राब्ता कमेटी के रुकन है। बहुत मुबारक हो जी आपको। हम दुआ गो हैं कि आप कामयाब हों और अल्ताफ़ भाई के और हम सब के एतमाद पे पूरा उतरें। बहुत शुक्रिया।